میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ کے علم 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے مسلمانوں کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے جو اطلاعات میڈیا میں زیر گردش ہیں وہ محاذ آرائی کا اشارہ بھی دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں آپ نے مختلف خبروں میں دیکھا ہوگا، مختلف سرخیوں میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ان کے جلسوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ حکومت وقت پہ یہ الزام لگایا جانا شروع ہو گیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کو جلسے کرنے سے روک رہی ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف کارکنوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں بلکہ جلسے کے جو وینیوز ہیں، جلسے کے جو مقامات ہیں، ان کو بھی تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملتان کے حوالے سے ہمیں خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ لفظی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بیانات ہوں، مریم نواز یا بلاول بھٹو کا جو ویڈیو لنک ہے جو آج کل بہت ایکٹیو ہوا ہے اس پہ بیانات ہوں، یا ان کے ٹویٹر کے اوپر بیانات ہوں، مختلف حوالوں سے پنجاب میں جو کرتا درتا رہنما، وزیر، مشیر ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص طور پر رہنماؤں کے بیان بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت کرونا کی لہر، دوسری لہر جو ہے وہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ مختلف اضلاع جو ہیں وہ اس حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے نمبرز دکھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے شنید یہی ہے اور اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو یا اعداد و شمار اس سطح تک پہنچ جائیں کہ جہاں پہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کرنا ناگزیر ہو جائے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اور یہ تاثر بھی دیا ہے کہ جیسے یہ جلسے جو ہیں یہ یقینی طور پہ کرونا کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور کرونا کے اعداد و شمار جو بڑھ رہے ہیں وہ ان پی ڈی ایم کے جلسوں کے مرہون منت بھی ہیں۔ اس وجہ سے میں لفظ ادا کر رہا ہوں کہ اور دیگر بہت سے عوامل ہیں جو ان جلسوں کے علاوہ بھی اس پورے قضیے کے اندر، کرونا کی دوسری لہر کے اندر مریضوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ عوامل آنے والے دنوں میں ڈسکس بھی ہوں گے اور ان پہ کام بھی ہوگا، اور یقیناً پاکستان میں تحقیقات، ریسرچ کرنے والے یا طبی بنیادوں پہ جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچیں گے بھی، اور اس حوالے سے بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی آتے جائیں گے کہ کرونا کی اس دوسری لہر میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کیسے کیا جائے۔ علاج کے حوالے سے جو ویکسین کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس میں کیا پیش رفت کی جا سکتی ہے، یہ یقینی طور پہ پاکستان کے طبی ریسرچ کے جو ادارے ہیں وہ اس میں آنے والے دنوں میں کام کریں گے۔ لیکن سیاسی طور پہ اگر ہم معاملات کا جائزہ لیں، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان صاحب کے حوالے سے بے شک ہمارا موقف ان کے حوالے سے مختلف رہا ہے، اور اکثر معاملوں میں کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ ہمارے بلاگز، ہمارے کالم یا ہمارے وی لاگز جو ہیں وہ تحقیقی اور تنقیدی پہلو لیے ہوئے اس وجہ سے ہوں تاکہ حکومت وقت کے مختلف اقدامات، مختلف جو اعمال ہیں، مختلف جو سٹیپس ہیں ان میں بہتری ہر گزرتے دن کے ساتھ آ سکے۔ لیکن جو ابھی پی ڈی ایم کا جو ملتان جلسے کی بات کریں یا پھر اس کے بعد لاہور جلسے کی بات کریں یا دیگر مستقبل قریب میں جو شیڈول بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کا ان کی بات کریں، تو یہاں پہ ایک حیران کن حقیقت ہم پہ آشکار ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اپنے رہنما جو ہیں وہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا اس وجہ سے شروع ہو چکے ہیں کہ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت قرنطینہ کے اندر ہیں، وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، ان کا رزلٹ پازیٹیو آیا ہے، اور اس مثبت رزلٹ کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری اپنی بہن بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی اہم ترین تقریب کے اندر بھی شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہ خود قرنطینہ میں ہیں، اور قرنطینہ کے اندر سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ داغی۔ اس ٹویٹ میں ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ کہنا تھا اپنے کارکنان سے اور اپنے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے کہ وہ جوک در جوک ملتان کے جلسے میں نہ صرف شرکت کریں بلکہ اس حوالے سے اقدامات کا بقول ان کے جائزہ بھی انہوں نے لیا، اور ترغیب دی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو، رہنماؤں کو اور جیالوں کو ایک ترغیب دی کہ وہ نہ صرف پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کریں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ شرکت کریں۔ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت وقت ہو، حکومت سندھ ہو، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، سندھ کی گورنمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ،
خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہو یا بلوچستان کی حکومتیں ہوں، آزاد کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ گلگت بلتستان میں ہم نے اس وقت بھی گلہ کیا تھا کہ نہ تو حکومت کو جلسے کرنے چاہیے تھے، نہ ہی اپوزیشن کو جلسے وہاں پہ کرنے چاہیے تھے، لیکن وہاں پہ بھی نکار خانے میں طوطی کی آواز نہ سننے کے مترادف ہماری بات پہ کسی نے کان نہیں دھرے۔ اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیر سے خبریں آ رہی ہیں، وہ کافی حد تک خطرناک خبریں اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ایک مقامی صحافی ہیں وہاں پہ غلام رضا کاظمی صاحب، ان سے بھی جب بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف بڑھتی جا رہی ہے بلکہ مشکلات کا سامنا آنے والے دنوں میں مزید کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری خود قرنطینہ میں ہیں۔ جتنے عام رہنما ہیں پی ڈی ایم کے، وہ ایک مناسب حد، ایک فاصلہ بنا کے رکھتے ہیں جو شرکا ہوتے ہیں جلسے کے، اور اس حوالے سے جو شرکا وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، جو لیڈر خاص طور پہ شریک ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی پہ نہ صرف سوال اٹھتے ہیں، طبی سیکیورٹی پہ سوال اٹھتے ہیں، ان کے کرونا میں مبتلا ہونے کے سوالات اٹھتے ہیں، بلکہ یہاں پہ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو عام عوام ان جلسوں میں لائی جاتی ہے، لائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ پاکستان میں آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ سیاسی جلسے کس طرح ہوتے ہیں، سیاسی جلسوں کی ترتیب کس طرح بنائی جاتی ہے، اور سیاسی جلسوں کے اندر جو یہ کارکنان شرکت فرماتے ہیں یہ کس طرح فرماتے ہیں اور ان کو کیسے ان جلسوں کے اندر لایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے عوام کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ملک میں جو کرونا کی صورتحال ہے، اور کرونا خاص طور پر نہ اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے، اس میں حکومت کا کہنا آپ بے شک نہ مانیے، آپ اعداد و شمار پہ جائیے، پاکستان میں شرح اموات کی طرف جائیے، کرونا کے حوالے سے جو شرح اموات دن بدن بڑھ رہی ہیں، مریضوں کا تناسب جو دن بدن بڑھ رہا ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری چیئرمین صاحب خود قرنطینہ میں ہو کے عوام کو جو یہ ترغیب دے رہے ہیں، یہ ایک مجرمانہ غفلت کے مترادف قرار دی جا سکتی ہے۔ مجرمانہ غفلت اس وجہ سے کہ وہ خود کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور اس حقیقت سے اب تک انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عوام اس بیماری کا، اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک لمحہ کے لیے اندازہ لگائیے کہ فرض کیجئے کہ ایک جلسے کے اندر 1,00,000 افراد ہیں، 1,00,000 اوسط اگر افراد ہیں تو 1,00,000 میں سے آپ کچھ بھی اور تناسب نہ نکالیے، صرف آپ 10 لوگوں کا نکال لیجئے کہ 1,00,000 میں 10 لوگ اگر اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، وہی 10 لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے، وہ اس بیماری کو بڑھاوا دیں گے، اس بیماری کا اثر بڑھائیں گے، 10 خاندانوں تک یہ بیماری پہنچے گی۔ جب 10 خاندانوں تک یہ بیماری پہنچے گی تو یہی بیماری آنے والے دنوں میں 10 علاقوں تک، 10 محلوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ذمہ دارانہ بیانات یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی دینے چاہیے تھے، اور ایسا طرز عمل پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بھی اس حوالے سے اپنانا لازمی تھا کہ جو ان پہ حرف نہ آ سکے، ان کے جلسوں پہ حرف نہ آ سکے، ان کی اس وقت جو احتجاجی تحریک ہے اس پہ حرف نہ آ سکے۔ فرض کیجئے جس طرح ابھی اسکولوں کی بندش 26 نومبر سے ہو چکی ہے اور شنید یہی ہے کہ یہ 20 جنوری تک چلے گی، فرض کیجئے کہ اگر اس احتجاجی تحریک کو کسی اور میڈیم پہ ڈال دیا جاتا، اس کو ڈیجیٹل میڈیم پہ ڈال دیا جاتا، اس کو احتجاجی جلسوں کے بجائے احتجاجی جو سیمینارز ہوتے ہیں ان میں مناسب SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اس احتجاجی تحریک کو سیمینارز میں یا ایسی جگہوں پہ ڈیولپ کر دیا جاتا، ایسی جگہوں پہ منتقل کر دیا جاتا جہاں پہ عوامی خدشات دور ہو سکیں اور حکومت کے خدشات بھی دور ہو سکیں اور اس بیماری کے پھیلنے کے خدشات کم سے کم ہو سکیں، تو یقینی طور پہ اس احتجاجی تحریک پہ نہ کسی کو کوئی شک ہے اور نہ کسی کو اس کے ساتھ کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے، اور یقینی طور پہ اپوزیشن کو اس احتجاج کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن اس حق کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بھی نہ صرف پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے لیے اہم ہے، بلکہ اس حوالے سے پوری اپوزیشن کی قیادت ہے جتنی، اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر ان جلسوں کی وجہ سے کرونا کا تناسب ملک میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تناسب یہ نہیں دیکھے گا کہ پی ڈی ایم کا کارکن متاثر ہو رہا ہے یا کوئی حکومت کا نمائندہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے یقینی طور پہ ذمہ داران کو فیصلے بھی کرنے چاہیے، اور جو یہاں پہ حکومت کی طرف سے جو منفی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، یقینی طور پہ اس حوالے سے حکومت وقت کو کچھ ایسے اقدامات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ تاثر ایسا نہ جائے کہ احتجاجی تحریک کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ حکومت کو بٹھا کے، ذمہ دار ادارے ملک کے بٹھا کے ایک جگہ پہ بیٹھے اور ایک مباحثہ اس حوالے سے ایک ایسا جنم لے جس کے اندر یہ طے کیا جائے کہ موجودہ جو دوسری لہر ہے جو پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے اور اس میں دن بدن اموات کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے، مریضوں کی تعداد
اس حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اپوزیشن کا احتجاج کا حق بھی متاثر نہ ہو اور ملک میں کرونا کے مریض بھی بڑھنے سے رک سکیں؟ یقینی طور پہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک ویکسین کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں سامنے نہیں آئیں۔ ویکسین کی تیاری کب مکمل ہوگی، کب ہو سکتی ہے پاکستانیوں تک یا عام آدمی تک، وہ ویکسین کیسے پہنچے گی، کس طرح پہنچے گی، یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک ہمیں نہیں مل سکے۔ جب تک ہمیں ان سوالات کے جواب نہیں مل پائے تب تک ہمیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے سیاسی کارکنوں کو سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ پی ڈی ایم اپنے جلسے سے بنیادی طور پہ ابھی تک ان جلسوں میں عوامی رنگ ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آتا کہ وہ عوامی جو مسائل ہیں، عوامی مسائل سے کوسوں دور ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے یہ جلسے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ جلسے اس وقت مہنگائی کے خلاف نہیں ہیں، اس وقت دیگر عوامی مسائل کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ ان اپوزیشن کا ایک ایجنڈا ہی یہ رہا ہے پہلے دن سے کہ یہ حکومت ناجائز ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اگر عوامی مسائل کو یہ حکومت حل نہیں کر پا رہی تو پی ڈی ایم کو اپنا زور مکمل طور پہ عوامی مسائل کے نہ حل ہونے کی طرف دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ احتجاجی جلوسوں کے اندر وہ اس تاثر کو تقویت دینا شروع کر دیں کہ یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، اور خود اقتدار حاصل کرنا ہی واحد ایجنڈا اپوزیشن کا رہ گیا ہے۔ سونے پہ سہاگا جب کرونا کی اس دوسری لہر کے اندر اپوزیشن نے اور پی ڈی ایم کے جتنے رہنما ہیں انہوں نے جب کرونا کے خلاف حکومت کا موقف یکسر مسترد کر ڈالا ہے، تو اس موقف مسترد کرنے کے بعد سے اپوزیشن کو خطرہ یہ لاحق ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کی اس احتجاجی تحریک میں جان جو اس وقت موجود ہے وہ ختم ہونا اس وجہ سے شروع ہو جائے گی کہ حکومت وقت کے پاس ایک مضبوط ایسا تاثر آ جائے گا جو وہ عوام کو دے سکتی ہے کہ ہم دیکھیے اپوزیشن کو آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ باتیں ان سے گزارش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے عرض صرف اتنی سی ہے کہ عوام کی جانیں خطرے میں ڈالنے کے بجائے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اور حکومت کو مل بیٹھ کے اور مقتدر اداروں کو مل بیٹھ کے اس حوالے سے یہ سوچنا ہوگا کہ اگر واقعی ملک میں دوسری لہر یہ شدت اس حد تک اختیار کرتی جا رہی ہے تو یہ جلسے جلوس اس کو زیادہ بڑھاوا، اس کو ہوا بھی دے سکتے ہیں۔ ایک راکھ میں چنگاری جو سلگ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ کچھ ایسی صورتحال ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ پھر ہمارے بس میں نہ رہے اور ہمیں کنٹرول کرنا ممکن اس لہر کو نہ رہے۔ کرونا کے حوالے سے جتنی ایس او پیز ہیں، جتنے اس وقت ادارے متحرک ہیں، ان اداروں کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، کچھ ایسا میکانزم بنائیں، ایسی ایس او پیز بنائیں کہ فرض کیجئے اگر احتجاج جاری بھی رہتا ہے تو اپوزیشن اس کو کس نیج پہ لے جائے، یا اس احتجاج کو تھوڑا سا سٹریم لائن اس طرح کیا جائے، اس کو منظم اس طرح احتجاج کو کیا جائے، ان میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام کوئی ایسا قائم کیا جائے کہ وہاں پہ کوئی متاثرہ مریض ان جلسوں کے اندر جا کے پورے ملک کی جو طبی ریسرچ کے ادارے ہیں ان کی محنت پہ وہ پانی پھیر دیں۔ ہمیں آنے والے دنوں میں توقع ہمیں کرنی چاہیے حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ وہ اس حوالے سے ذمہ دارانہ کردار نہ صرف ادا کریں گے بلکہ اس کرونا کی دوسری لہر کے دوران کوشش بھی کریں گے کہ اس سے نمٹا جا سکے بجائے اس کو کہ اس کو بڑھایا جا سکے۔ اور جہاں پہ تعلق ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کا، تو عرض صرف اتنی سی ہے کہ اگر حکومت کے اس موقف میں کہ کرونا کی دوسری لہر پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے، جان نہیں ہے، تو بلاول بھٹو صاحب خود بھی قرنطینہ میں گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی وجہ ہے، اس دوسری لہر کے دوران کچھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر اموات کی شرح بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب خود بھی متاثر ہوئے اور ان کو قرنطینہ تک میں جانا پڑا۔ اگر وہ خود اپنی حفاظت کے لیے اتنے اقدامات مضبوط کر رہے ہیں، اتنی خاص سیکیورٹی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کوشش یہ کی ہے کہ وہ اپنی ہمشیرہ کی منگنی کی جو اہم ترین تقریب ہے اس میں بھی شرکت نہ کریں، اگر وہ خود اپنے خاندان کا اتنا اہم موقع بھی ہاتھ سے گنوا رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ دوسرے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ جلسے جلوسوں کو جاری رکھنے کی ترکیب دے رہے ہیں تو وہاں پہ اگر کچھ ایسا حادثہ درپیش آ جاتا ہے کہ کرونا کی اس لہر کے اندر ایک اضافہ ان علاقوں میں، ان شہروں میں دیکھنے میں آ سکتا ہے جہاں پہ یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے عرض صرف اتنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی کہ آیا پھر وہ اس بات کی ذمہ داری لیں گے کہ یہ لہر ان مخصوص علاقوں میں جہاں پر یہ جلسے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے پھیلی ہے؟ حفاظت کا، سیکیورٹی کا جو معیار اپوزیشن رہنما بلاول بھٹو زرداری اور دیگر بڑی پارٹیوں کے رہنما اپنے لیے طے کر رہے ہیں،
قابل غور بات یہ ہے کہ ان کو یہی معیار اپنے کارکنان کے لیے بھی نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ عملی اقدامات بھی اس حوالے سے ان کو کرنے چاہیے کہ ان کے سیاسی کارکن محفوظ رہیں گے تو تبھی سیاستدانوں کا مستقبل تابناک یا روشن ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اپنے سیاسی کارکنوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کچھ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے گا، اس پر رائے دیجئے گا، اس ویڈیو بلاگ کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔